مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حضرات کو اس انداز سے درود و سلام پڑھاؤں. میرے ساتھ آواز بلند امید کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ اچل پور شہر کی تاریخی مسجد عالمگیر میں سالانہ یوم القرآن ختم القرآن کی فاتحہ خوانی میں موجود ہیں. الحمدللہ یہ مسجد عالمگیر مشہور و معروف مسجد ہے اور یہ شہر کے بیچ پوائنٹ پر بھی ہے اور اپنی خوبصورتی کے نام اور بنیاد پر بھی پہچانی جاتی ہے. ماشاءاللہ مسجد کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہماری مساجدوں کی حفاظت فرمائے. یہ مساجدوں کو سجانے میں، مساجدوں کو اتنا آگے لے جانے میں مسجد کے پرانے ذمہ داران کی جو انتقال کر کے ان کی محنت ہوتی ہے اور جو موجود ہیں آپ کے سامنے جو ضعیف ہو چکے ہیں ان کی جوانی لگی ہوئی ہوتی ہے اور آپ تمام اہل محلہ کا ساتھ ہوتا ہے، تب جا کر مسجد اتنی خوبصورت چمکتی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بہرحال حضرات محترم، قرآن پاک آج آپ نے ماشاءاللہ مسجد عالمگیر کے اندر ختم کیا. سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے قرآن پاک تراویح کے اندر سنانے والے امام صاحب، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ یا آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے پابندی کے ساتھ پہلی تراویح سے 28ویں تراویح تک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کیا پابندی کے ساتھ. حضرات محترم، کیوں پابندی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی فضیلت کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں حضرات محترم. بس یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کی بات ہے، رب العالمین کی گفتگو ہے. کتنی عظیم یہ کتاب ہے. حضرات محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا ایک لفظ پڑھنے سے اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. پڑھنے والے کو بھی یہی ثواب اور جو سنتا ہے اس کو بھی یہی ثواب ملتا ہے. حضرات محترم، کم و بیش دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے ہر نبی پر، ہر رسول پر صحیفوں کی شکل میں آسمان سے کتابوں کو نازل کیا جو آپ بہت مرتبہ سنتے رہتے. 4 کتابیں لیکن مشہور و معروف ہیں. ایک توریت ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے، ایک قرآن ہے. یہ 4 کتابوں کے بارے میں ہم کو مضبوط عقیدہ اور مضبوط معلومات رکھنا ضروری ہے. توریت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، زبور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی تھی اور انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اور قرآن مقدس اللہ نے ہمارے پیارے نبی پر نازل فرمایا. اب پوائنٹ کی بات سنیے، ہر نبی پر، رسولوں پر اللہ کی طرف سے صحیفے آئی کتابیں ہیں. توریت کے اندر 1000 صورتیں کم بیش. کتنی بڑی کتاب ہوگی توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اور قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں. لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اور کہا، اے موسیٰ، یہ توریت میرا کلام آسمانی کتاب ہے لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے اور تمہارے امتیوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے امتیوں کو پیغام دیا کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے اور آنے والی نسلوں کی ہے، امتیوں کی ہے. زبور کے لیے بھی یہی اعلان، انجیل کے لیے بھی یہی اعلان کہ یعنی جو نبی پر جو کتاب اتری، جو رسول میں جو کتاب اتری، ذمہ داری اللہ نے ان کی امتیوں پر دی ہے. لیکن قرآن مقدس کی عظمت پر قربان جائیے، جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو قرآن مقدس عطا فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم تم کو مقدس کلام قرآن مجید دے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمہاری ہے یا تمہارے امت کے علماء کی ہے. نہیں، بلکہ اللہ نے واضح طور پہ قرآن
پہ فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے توریت کی ذمہ داری حفاظت کی موسیٰ کو دی تھی، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور عیسیٰ کو انجیل کی ذمہ داری اور ان کی امت کو دی تھی، لیکن اے حبیب یہ قرآن مقدس ہم سب سے پیارے محبوب یعنی تم پر نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے امتیوں پر نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت خود تمہارا خدا بند قدوس کرے گا۔ اور قیامت تک کے یاد رکھیے دنیا کے اندر فتنے اٹھتے رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے، لیکن قیامت تک کے قرآن مجید کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو پیج پر ہے، نسخوں پر ہے، اس کو تو جو دنیا جلا کر بے ادبی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ قرآن مقدس جو 12 سال کے محبوب کے امتی کے سینے پر ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ حضرات محترم معمولی چیز مت سمجھیے قرآن پاک کو، اور معمولی چیز مت سمجھیے قرآن پاک کو حفظ کرنے والے بچوں کو، معمولی مت سمجھیے۔ یہ کتاب بڑی عظیم ہے اور اس کو حفظ کرنے والے بھی بڑی عظیم لوگ ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان دلوں کو چن لیا کرتا ہے، ان ذہنوں کو چن لیا کرتا ہے جن دلوں اور ذہنوں کو اللہ قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حضرات محترم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن عظیم ہے، بڑی عظیم کتاب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس کو سننا ثواب، حضرات محترم جس کو ہاتھ میں لینا ثواب، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ بس بات کو ختم کروں کیونکہ آپ کو ایک خاص بیان سماعت کرنی ہے۔ ہم لوگ سب کی فضیلت جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی میرا امتی اللہ کے مقدس کلام قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، 6666 آیتیں، 30 پارے، 114 رکوع، 540 رکوع، جب میرا کوئی امتی یہ پورا قرآن مقدس کو حفظ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ حافظ قرآن کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو کل بروز قیامت ایسا تاج عطا کرے گا، ایسا تاج پہنائے گا کہ وہ تاج کی روشنی چاند اور سورج کو بھی دھیما کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ کس کی فضیلت ہے یہ؟ حافظ قرآن کی نہیں، ابھی حافظ صاحب کی فضیلت بیان نہیں کی گئی، ابھی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان کے والدین کی، کہ والدین کو اتنا بڑا انعام کیوں دیا جائے گا؟ لوگ اش کریں گے، لوگ پوچھیں گے حشر کے میدان میں اتنا چمکدار تاج کہ یہ کوئی نبی ہے، کیا یہ کوئی صحابی ہے، کیا یہ کوئی ولی ہے کہ اتنا چمکدار تاج ان کو پہنایا جا رہا ہے کہ میدان محشر میں سب کی نگاہ ان پر ٹکی ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے، یہ غریب عام مسلمان ہے جنہوں نے غربت میں بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ حافظ قرآن بنانے کی برکت سے اللہ نے ان کے والدین کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ لوگ رشک کر رہے ہیں، معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ آخری بات، یہ حافظ بنانے والے والدین کا مرتبہ ہے۔ آپ سب بھی اگر اس مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے بہت سب مرتبے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یقیناً، لیکن مرتبہ تو ذات محترم وہ ہے جو آخرت میں مسلمان کو ملے گا۔ دنیا کے مرتبے جھوٹے ہیں، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ آخرت کا مرتبہ بلند ہے، اور آخرت کا مرتبہ چاہیے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ یہ ہوگی حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں حافظ صاحب کی کیا فضیلت؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے 10 لوگ جن پر یہ سکہ لگ چکا ہوگا کہ فرشتوں جاؤ ان 10 لوگوں کو جہنم میں جھونک دو، یہ میرے نافرمان تھے، گناہگار تھے، بدکار تھے، دنیا میں انہوں نے نیکیوں میں زندگی نہیں گزاری، عیاشیوں میں اور گناہوں میں زندگی گزاری، تو ان 10 لوگوں کو جہنم میں جھونک دو، یہ طے ہو چکا ہوگا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اگر ان کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا ان 10 پر جہنم واجب ہو گئی ہے، اے اللہ میری شفاعت کے ذریعے تو ان پر جنت واجب کر دے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک حافظ قرآن کی عرضی کی وجہ سے وہ 10 جہنمیوں کو جنت کا مزدہ دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ معمولی مرتبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم
کوشش کرے اللہ نے اگر اولاد سے نوازا ہے ایک کو ڈاکٹر بنائیے, ایک کو انجینئر بنائیے, ایک کو ٹیچر بنائیے اور ایک کو حافظ قرآن بنائیے. حافظ قرآن بنانے کی بہت حضرات محترم فضیلت ہے. جو آپ نے سنا کہ آپ کی طبیعت خوش نہیں ہوگی کہ یار میرا پوتا اگر تراویح سنائے گا, میرا بیٹا اگر تراویح سنائے گا تو یقیناً آپ کا دل داغ باغ ہوگا. وہ ماں باپ بہت قسمت والے, بہت قسمت والے ہیں. ان سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے جن کے بچے حافظ قرآن